نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کی 5ویں نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست کے اندر ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے مالکی یوم الدین، جس کا مطلب ہے روز جزا کا مالک۔ آئیے سب سے پہلے اس روز جزا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ روز جزا ہے کیا؟ ناظرین، میری باتوں کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ اگر آج ہم ان باتوں کو سمجھ گئے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری آنے والی زندگی ہے ہم اس میں بہت سارے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ روز جزا ہے کیا؟ روز جزا والے دن ہمارے اس وجود کی زمین میں ایک سخت بھونچال آئے گا، ایک سخت طوفان آئے گا، اور بڑی شدت کے ساتھ ہمارے وجود کی زمین کو تھر تھرایا جائے گا۔ ناظرین غور کیجئے گا، یہ وجود کی زمین در حقیقت ہمارا یہ جسم ہے۔ ہمارے اس وجود کی زمین میں روز جزا کیا ہوگا؟ ایک سخت بھونچال آئے گا، ایک سخت طوفان آئے گا، اور بڑی شدت کے ساتھ ہمارے وجود کی زمین کو تھر تھرایا جائے گا، اور اس ہمارے وجود کی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ اس سے باہر نکل آئے گا، اور ہم لوگ حیران اور ششدر ہو کر کہیں گے کہ یہ ہمارے وجود کو کیا ہو گیا ہے۔ ذرا اس کیفیت کو خود پر طاری کر کے دیکھیے کہ اس دن روز محشر ہمارا یہ عالم ہوگا تو ہم کس طرح اپنے سامنے جو ہستی ہوگی اس کو جو ہے وہ اپنا منہ دکھائیں گے۔ اس دن ہمارے اندر جو طمع، جو لالچ، جو بغض، جو حرص، جو برائی، ایون کہ جو بھی اچھائی، اگر کوئی اچھائی بھی ہوگی، وہ سب کچھ ہم پر عیاں کر دیا جائے گا۔ ناظرین اس دن سے ڈریں جس دن تمام کی تمام چیزیں ہم سب پر عیاں کر دی جائیں گی، وہ بے شک بھلائی والی ہوں، بے شک برائی والی ہوں، اور اس دن ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس دن تمام کی تمام چیزیں ہم پر اس لیے عیاں کر دی جائیں گی کہ اس دن یہ جو ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے وہ نہیں ہوگا، ہم نفس کے بغیر ہوں گے۔ اس لیے ناظرین آئیے آج سے ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جن کو جب ہمارے سامنے یا کسی اور کے سامنے کھولا جائے، پیش کیا جائے تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو، اور اس دن ہمارے وجود کی زمین ایسا اس لیے کرے گی کیونکہ میرے رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ تو ناظرین اگر تو اس دن آپ اس حالت کو فیس کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے تو آج سے ہی وہ کام کرنے شروع کر دیں جس کی وجہ سے اس دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جب تک روز جزا کا یہ کانسیپٹ ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھے گا تب تک ہم اچھائی والے کام کرنا سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ تو روز جزا کے اس کانسیپٹ کو اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ ہمیں اس دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم کس منہ سے اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جو ہیں وہ پیش ہوں گے۔ ایک اور بات، روز محشر لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ تو آئے ناظرین آج سے ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے ہمیں اس دن روز محشر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اس دن
تمام کی تمام چیزیں شیشے کی طرح صاف ہو جائیں گی، کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا۔ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اور ناظرین، روز جزا کے جو مالک ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت ہیں۔ ہم سب انہی کے غلام ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز محشر ہم شرمندہ نہ ہوں تو آئیے آج سے ہی ان کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ انہی کی غلامی کی وجہ سے آپ کی اور میری اس دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں بقا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس روز جزا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے۔ آمین۔